شعریہ مضمون پیش کروں گا. اس کا عنوان ہے آؤ پھر شادی پہلی شادی سے کوئی آدمی مطمئن نہیں ہوتا. اگر کوئی مطمئن نظر آ رہا ہے تو یہ ہماری آنکھوں کا دھوکہ ہے. ذرا اس معصوم مرد کے دل سے پوچھئے جو بادل ناخواس تھا پلے باندھی گئی بیوی کے ساتھ زندگی گزارنے پر مجبور ہے. ذرا ایک ہمدرد اور بے خواہ کی طرح اس کے شب و روز کا جائزہ تو لیجئے. آپ دیکھیں گے کہ بیچاری کی ہر صبح غم اور شام علم ہوا کرتا ہے. ذرا غریب کے دل سے پوچھئے جس میں تمناؤں کہ کیسے کیسے ناگفتہ طوفان ہر دم اٹھا کرتے ہیں. خوبصورت اور سلم لڑکیوں کو دیکھ کر جب غریب اپنی بیوی کو دیکھتا ہے تو پھر اپنی بیوی کو نہیں دیکھتا. خوبصورت اور سلم لڑکیوں کو دیکھ کر جب غریب اپنی بیوی کو دیکھتا ہے تو پھر اپنی بیوی کو نہیں دیکھتا. اس کے دل سے ایک سرد آہ نکلتی ہے اور کنواری دوشیزاؤں کی طرح اس کی آنکھیں شرم و حیا کے سبب آپ ہی آپ جھک جایا کرتی ہیں. کہاں وہ بل کھاتی ہوئی موج سحر انگیز اور کہاں یہ پھیلا ہوا دریا. کہاں وہ اڑتی ہوئی تتلیاں اور کہاں یہ کھڑک مرغیاں جنہیں ہاتھ لگاؤ تو کاٹ کھانے دوڑیں. کہاں وہ مرمری ترشے ہوئے مجسمے اور کہاں یہ بھدے بھدے اجسام. کہاں وہ باد نسیم کے معطر جھونکے اور کہاں یہ شعلہ زن بٹیوں کی گرم باب. صاحب نظر شرفا حقیقت اور مجاز میں خط تفریق کھینچے بغیر نہیں رہ سکتے اور یہ کہنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ کبھی آئے حقیقت منتظر. صاحب نظر شرفا حقیقت اور مجاز میں خط تفریق کھینچے بغیر نہیں رہ سکتے اور یہ کہنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ کبھی آئے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں کہ ہزاروں بندے تڑپ رہے ہیں اسی تصور ناز میں. شہنشاہ ہندوستان ضلع سبحانی جلال الدین محمد اکبر نبر اللہ مرقدہ کو بھی یہ خبت سوار ہو گیا تھا کہ ان کی مملکت میں بھی سارے مرد اپنی واحد منقوحات سے نہایت خوش اور ہر طرح سے مطمئن ہیں. وہ تو خیر گزری کے بیربل نے ضلع سبحانی کے کان بھرے. کہ جہاں پناہ حقیقت تو یہ ہے کہ والاجہ کی مملکت میں کوئی آدمی اپنی بیوی سے مطمئن نہیں ہے. ہر شخص عقد ثانی کا متمنی ہے. اگر آپ سارے مردوں کو عقد ثانی کا حکم صادر فرمائیں تو بے شمار غریب طبع مردوں پر احسان اکبری ہوگا. اگر آپ سارے مردوں کو عقد ثانی کا حکم صادر فرمائیں تو بے شمار غریب طبع مردوں پر احسان اکبری ہوگا. یہ سن کر عالم پناہ نے حیرت سے پوچھا کہ بیربل کیا واقعی کوئی آدمی بھی ہماری مملکت میں اپنی بیوی سے مطمئن نہیں؟ بیربل نے کہا حضور جان بخشی ہو تو عرض کروں جب عالم پناہ ملکہ معظمہ جودہ بائی سے مطمئن نہیں تو سرکار دوسرے کس کھیت کی مولی ہیں. لیکن اکبر اعظم نے بیربل کی جواب لاجواب سے مطمئن ہونے کو توہین اکبری خیال کیا اور حکم صادر فرمایا کہ شہر کے سارے مرد لال قلعے کے میدان میں جمع ہو جائیں. ماں بدولت بنفس نفیس حقیقت حال سے خبردار ہوں گے. جب سارے مرد جمع ہو گئے تو اکبر اعظم نے ارشاد فرمایا کہ جو ایک بیوی سے مطمئن ہے وہ سیدھی جانب ہو جائیں اور جو عقد ثانی کے خواہش مند ہیں وہ بائیں جانب چلے جائیں. اتنا سننا
اتنا سننا تھا کہ سارے ہی مرد بائیں جانب چلے گئے۔ البتہ ایک شخص کو دیکھا کہ افسردہ خاطر تنہا بتقدیر دائیں جانب کھڑا ہے۔ اکبر نے بیربل پر فاتحانہ نظر دوڑائی اور ارشاد فرمایا کہ بیربل، ایک آدمی تو میری مملکت میں ایسا ہے جو ایک بیوی سے مطمئن ہے۔ بیربل نے کہا حضور یہ آدمی پاگل ہے۔ اور ارشاد فرمایا کہ بیربل، ایک آدمی تو میری مملکت میں ایسا ہے جو ایک بیوی سے مطمئن ہے۔ بیربل نے کہا حضور یہ آدمی پاگل ہے اور خود کو ذل سبحانی سمجھتا ہے۔ اور خود کو ذل سبحانی کہتا ہے اور اس کی بیوی نے اس کو یہاں ٹھہرایا ہے۔ یہ دیکھ کر ذل سبحانی نے حکم جاری کر دیا کہ جو عقد ثانی کرنا چاہتا ہے شوق سے کر گزرے، اس پر عتاب اکبری نازل نہیں ہوگا۔ لوگ کہتے ہیں کہ بیوی سب کچھ برداشت کر سکتی ہے لیکن سوکن برداشت نہیں کر سکتی، اور ہم کہتے ہیں کہ شوہر اگر سمجھدار ہو تو بیوی میں یہ صلاحیت خود بخود پیدا ہو جاتی ہے۔ اور اگر ہندوستانی واتاورن کے طفیل اگر بیوی میں یہ صلاحیت خود بخود پیدا نہیں ہوتی تو ایک سمجھدار شوہر اپنی بیوی میں اس صلاحیت کو پیدا کرنے کی کوشش شروع کر دیتا ہے، اور من جدہ وجدہ کے مصداق اپنی بیوی میں وہ آفاقی شعور پیدا کر دیتا ہے جس کی روشنی میں وہ اپنی سوکن کو ڈائن سمجھنے کی بجائے ڈائنا سمجھنے لگتی ہے، مگر اس میں لگتی ہے محنت۔ خدا بخشے مرزا عجیب الہیت بیگ فرمایا کرتے تھے کہ مسلمان اپنی کھوئی ہوئی عظمت، شان و شوکت، بزرگی و برتری، اورنگ و تاج، سلطنت و حکومت، جبروت و حشمت اس وقت حاصل کر سکتا ہے جب وہ چار شادیاں کرنے کو دین و مذہب کے مغائر نہ سمجھے اور دھڑلے سے یہ کار خیر انجام دینے کو اپنے عروج و اقتدار کا ضامن اول متصور کرے۔ یہ جمہوریت کا دور ہے اور جمہوریت میں بندوں کو گنا نہیں کرتے، تولا کرتے ہیں۔ اور فرمایا کرتے تھے کہ علامہ نے پہلے مصرے میں طرز جمہوریت اور دوسرے مصرے میں شمار بندگان کو لا کر تعدد ازدواج کا درس دیا۔ لیکن یہ درس صرف انہی دانشوروں کے پلے پڑتا ہے جو ممولے کو شہباز سے لڑانے کا حوصلہ رکھتے ہیں۔ لیکن یہ درس صرف انہی دانشوروں کے پلے پڑتا ہے جو ممولے کو شہباز سے لڑانے کا حوصلہ رکھتے ہیں اور اس کھیت کو آتش برد کرنے کی بھرپور صلاحیت رکھتے ہیں جس کھیت سے خون پسینہ ایک کر کے ہل چلانے کے باوجود دہقان کو 2 وقت کی روٹی میسر نہیں ہوتی۔ پھر اس کی تشریح و تفسیر میں مرزا یوں طنز فرمایا کرتے تھے کہ جو قوم لہسن پٹاخے کی آواز سے ڈر جاتی ہے کھیتوں کو آگ لگانے کا حوصلہ نہیں رکھتی۔ اس حوصلے کو مایہ فلم ساز اور ہدایت کار مرحوم محبوب خان سے سیکھنا چاہیے، جنہوں نے فلم مدر انڈیا میں کھیتوں کو آگ لگانے کا صحیح طریقہ بتایا تھا کہ چاروں طرف سے ایسی آگ لگائی جائے کہ ہیروئن بیچاری آگ کے بیچوں بیچ پھنس جائے اور برجو کی للکار سے اس بیچاری کا گلا بیٹھ جائے اور ہیروئن کو بچانے کے لیے پردے کے ہیرو کو واقعی ہیرو بننا پڑے۔ سنتے ہیں کہ آگ سے بچانے کی طفیل ہی ایک جہاں دیدہ خاتون نے ایک نوعمر ہیرو سے شادی کر لی اور بتا دیا تھا کہ آگ سے بچانے کا کیا انعام ہو سکتا ہے۔ ہم بھی کہتے ہیں کہ آگ سے بچانے کا بہت بڑا انعام ہوتا ہے اور یہ انعام جنت الفردوس کی شکل میں بھی نمودار ہوتا ہے۔ دوسری شادی اور پہلا گناہ آدمی کی چھپائی نہیں چھپتا، خواہ اس آدمی اس کے لیے کتنے ہی جتن کیوں نہ کر لے۔ چنانچہ جب ہم نے چوری دوسری شادی چوری ہی کی جاتی ہے اور چوری ہی کرنی چاہیے۔ تو ہم نے اپنی دوسری شادی کو دوسرے دانشمندوں کی طرح چھپانے کی بھرپور کوشش کی۔ دوسری شادی بھی کہیں چھپائے سے چھپتی ہے، چہرے پر منڈلاتی ہوئی مخدوش خوشیاں،
پائے سے چھپتی ہے، چہرے پر منڈلاتی ہوئی مخدوش خوشیاں، مسرت میں ڈوبی ہوئی آوارہ گردیاں اور نشاط انگیز بے چینیاں چیخ چیخ کر کہنے لگی کہ اس پردے زنگاری میں کوئی شوق کار مدتوں بعد جو خزاں رسیدہ چمن میں بہار آتی ہے تو وہ کوئی نہ کوئی گل کھلا کر ہی چھوڑتی ہے۔ بعض وقت اڑی اڑی رنگت اور کھلے کھلے گیسو سے ہی شام کا افسانہ آیا نہیں ہوتا، ڈری ہوئی آنکھیں اور سہمی ہوئی نگاہیں بھی شام کا افسانہ بیان کرتی ہیں۔ اور اگر تقدیر نے یاری بھی کی تو کہاں تک یاری بھی کی تو کہاں تک چوری چوری کی گئی شادی کے جیتے جاگتے اور چیختے چلاتے نتائج چوری چوری کی گئی شادی کے جیتے جاگتے اور چیختے چلاتے نتائج سامنے آتے ہیں تو شوہر نامدار کو ندامت سے سر خم کر لینا ہی پڑتا ہے اور اپنی پہلی بیگم کی برہمی کے آگے گھٹنے ٹیک کر یہ کہنا ہی پڑتا ہے، سرے تسلیم خم ہے جو مزاج یار۔ چنانچہ جب ہم اپنی دوسری شادی کے بعد دوسری شادی کا خمیازہ اٹھائے، سودا سلف سنبھالے نئے گھر کی طرف رواں دواں تھے، راستے میں پہلی بیوی کے بڑے بھائی سے ملاقات ہوئی۔ ایسا لگا گویا کالی بلی نے شریف آدمی کا راستہ کاٹا۔ البتہ یہاں کالی بلی تو نہیں تھی، کالا بلاوڑ ضرور تھا۔ سالے نے کہا بھائی جان آپ یاقوت پورے کی بجائے یہ مستعید پورے میں کدھر؟ یاقوت پورے کا جواب نہیں، سالے نے کہا بھائی جان آپ یاقوت پورے کی بجائے یہ مستعید پورے میں کدھر؟ ہم نے بھی مستعیدی دکھائی اور کہا کہ مستعید پورے میں ہماری ایک رشتے کی منفوہہ رہتی ہے۔ ہم نے بھی مستعدی دکھائی اور کہا کہ مستعید پورے میں ہماری ایک رشتے کی منفوہہ رہتی ہے، بیچاری غریب اور بدحال مستضعف ضعیف ہے، اس لیے سامان خوردونوش اس بیچاری تک پہنچا رہا ہوں۔ اردو پڑھنے سے اتنا تو فائدہ ہوا کہ ہم نے سچ بھی کہا اور بچ بھی گئے۔ سالے کو اتنی فرصت کہاں کہ جملے کی معنویت، گہرائی اور گہرائی کو سمجھنے کی جو لوگ 24 گھنٹے دام و درم سے اپنا رشتہ استوار رکھتے ہیں وہ ادب و انشاء سے کہاں رشتہ ہے؟ غرض جہاں تک ممکن تھا ہم نے اپنی دوسری شادی کو اپنے ناکردہ گناہ کی طرح اپنی پہلی بیگم سے چھپائے رکھا، لیکن چند ہی دنوں میں اڑتے اڑتے یہ بات ان کے مبارک کانوں تک پہنچی گئی۔ پہلے تو انہیں اپنے کانوں پر یقین ہی نہ آیا کیونکہ انہوں نے ہمیں تاہنوز ایک شریف و شائستہ شوہر پایا تھا اور انہیں یقین نہ آ سکتا تھا کہ ان کا شوہر اتنا غیر شائستہ، غیر مہذب اور غیر پسندیدہ کام بھی انجام دے سکتا ہے۔ لیکن دشمنوں نے جب ان کے بھرے ہوئے کان پھر بھرے لیکن دشمنوں نے جب ان کے بھرے ہوئے کان پھر بھرے تو موصوفہ کی سماعت تیز ہو گئی۔ علم الیقین عین الیقین سے بدلنے لگا۔ علم الیقین عین الیقین سے بدلنے لگا اور ہم ان کے عین الیقین کو حق الیقین تک پہنچنے سے پہلے ظلم الیقین میں تبدیل کر دینا چاہتے۔ دروغ بیانی میں ہم آسمان اور زمین کے قلابے ملانے لگے جو کہ بیویوں کے تئیں عقدثانی کے معاملے میں عذر فقہ جائز ہے، اور خلق و ادب کے پیر و مرشد
علامہ سعدی علیہ رحمٰن نے تو دروغ مصلحت آمیز براستی فتنہ انگیز فرما کر مردوں کی ہمت کو بڑھاوا دیا۔ ہم نے کامیاب وکلا کی طرح جھوٹ کو اس مقدمے کا جزو اعظم بنایا اور اپنی مایہ ناز چرب زبانی کو کام میں لاتے ہوئے اپنے گناہ پر پردہ ڈالنے کی کوشش ضرور کی، لیکن سنتے ہیں کہ جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے۔ یہ اور بات ہے کہ فی زمانہ وہ تو چلتی ہی نہیں بلکہ دوڑتی دکھائی دیتی ہے۔ طرفہ تماشا یہ کہ منزل مقصود پر تو وہ سچ سے پہلے پہنچ جایا کرتی ہے۔ مرغ دروغ کوئی طائر لاہوتی نہیں کہ جس کی پرواز میں حرمت رزق کے سبب کوتاہی پیدا ہو۔ مرغ دروغ کوئی طائر لاہوتی نہیں کہ جس کی پرواز میں حرمت رزق کے سبب کوتاہی پیدا ہو۔ یہ ایک ہی جسم منزل کو جا لیتا ہے۔ اگر کسی کو یقین نہیں تو محکمہ پولیس کے دیانتدار عہدیداروں سے دریافت کیجیے کہ ان کے ہاں ان مرغوں کی پرواز کا کیا عالم ہے۔ اب یہی دیکھیے، بمبردار فتنہ پرداز قاتل پکڑ لیے جاتے ہیں، لیکن بھولے سے پکڑے گئے معصوم افراد کو بھول کر بھی چھوڑا نہیں جاتا۔ وہ سمجھتے ہیں کہ کہیں یہ ان کی دوسری بھول نہ ہو۔ ہم جیسے شرفائے ازلی کا جھوٹ کہاں ان کا مقابلہ کر سکتا ہے؟ ہم تو محض گدگدانے سے سچ اگل دیا کرتے ہیں۔ گدگدانے سے گل دیا کرتے ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ گدگدانے والی انگلیاں مخروطی ہیں۔ چنانچہ کسی بدبخت نے ہماری دوسری شادی کا سیاہ نامہ چرا کر ہماری بیگم کو دکھا دیا اور ہم اپنے سیاہ نامے کے طفیل سیاہ کار ٹھہرائے گئے۔ برا ہو ان سیاہ ناموں کا جو قیامت ہی میں نہیں بلکہ دنیا میں بھی سیاہ کار ٹھہراتے ہیں۔ افسوس بلاخر ہم ایک سچے وکیل کی طرح ناکام رہ گئے اور ہماری بیگم برستی ہوئی آنکھوں کے ساتھ ہم پر برس پڑی کہ آخر ہم میں کیا کمی تھی جو ہم پر سوکن لائی گئی۔ اب انہیں کیا معلوم کہ سوکن لانے کے لیے لائق مرد اس قسم کی چھچوری باتوں کو مانے اپنے۔ افسوس بلاخر ایک سچے وکیل کی طرح ناکام رہ گئے اور بیگم برستی ہوئی آنکھوں کے ساتھ ہم پر برس پڑی کہ آخر ہم میں کیا کمی تھی جو ہم پر سوکن لائی گئی۔ اب انہیں کیا معلوم کہ سوکن لانے کے لیے لائق مرد اس قسم کی چھچوری باتوں کو مانے اب نہیں سمجھتے۔ وہ خلا اس رنج کے خوگری نہیں ہوتے کہ یہ مشکل آپ ہی آپ آسان ہو جائے۔ وہ تو اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ تو شاہی ہے، پرواز ہے، کام تیرے سامنے آسمان۔ ہم نے اپنی بیگم کو دلاسا دیا کہ جو محبت شاہجہاں کو ممتاز محل سے تھی بینی ہی ہمیں آپ سے ہے، لیکن تاریخ کے حوالے سے بتایا کہ بانیہ تاج محل کو ارجمند بانوں کے علاوہ اور بھی تو بیویاں تھیں۔ جب محبت پہ تاج محل بنائے جاتے ہیں تو یہ نہیں دیکھا جاتا کہ بنانے والے کی اور کتنی بیویاں تھیں، بلکہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ تاج محل بنایا کس کے لیے گیا۔ بلکہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ تاج محل بنایا کس کے لیے گیا ہے۔ پھر ہم نے انہیں یقین دلایا کہ ہم شادیاں کتنی ہی اور کیوں نہ کر لیں، محبت تو آپ ہی سے رہے گی۔ تصورات کی وادیاں ہوتی ہی کچھ سحر انگیز ہیں۔ ان فضاؤں میں جب دور بین و دانشور اشخاص اڑنے لگتے ہیں، اگر ہماری بیگم اڑنے لگی تو کسی کو کیا اعتراض کیا کرے۔ حال ہی میں ہمارے منکسر المزاج دوست اور مزاح نگار جناب حمید عادل نے ہمیں اپنی شادی کی 25ویں سالگرہ پر مدعو کیا۔ موصوف کا مکان بھی ہمارے دیگر قلمکار دوستوں کی طرح کافی دور واقع ہے، نیت کر کے گھر سے نکلنا پڑتا ہے۔ ہم نے نیت کر کے گھر سے نکلنا پڑتا ہے۔ ہم نے اس پر مسرت موقع پر ان کے مزاح کو اور اپنے مزاح کو پیش نظر رکھ کر ایک قطعہ تہنیت فارسی میں کہا اور فریم سے مزین کروا کر پیش کیا تاکہ سند رہے اور وقت ضرورت کام آئے۔ اکنون حضار محفل مظاہرہ التماس میکنم کہ این قطع تہنیت را بسیط سماعت بکنید و لطف اندوز بشوید۔ قطع تاریخ کچھ یوں تھا کہ
جشن سیمین نکاح فرخندہ باد، جشن سیمین نکاح فرخندہ باد، شاد باد اے مقتفی بے نظیر، شاد باد اے مقتفی بے نظیر، تابکے یہ نغمہ دوہلے کہن، تابکے ای نغمہ دوہلے کہن، طبلے نو عادل از بازار گیر، زین بلق بم بم بلق بم بم گزر، زین بلق بم بم بلق بم بم گزر، پس ٹمک ٹم ٹم ٹمک ٹم ٹم پذیر۔ یہ خطاب پیش کر کے ہم نے ایک بار نوشہ جشن سیمی کو، جو نوشہ جشن سیمی سے زیادہ نوشہ ولیمہ لگ رہے تھے، پہنایا، اور دوسرا ہار یہ کہہ کر گزرانا کہ اپنی واحدہ کو پہنا دیں، اپنی واحدہ کو پہنا دیں۔ کہنے لگے میری اہلیہ کا نام واحدہ نہیں ہے، کہنے لگے میری اہلیہ کا نام واحدہ نہیں ہے۔ ہم نے عرض کیا کہ ہم واحدہ اس خوشبخت خاتون کو کہتے ہیں جس کے ساتھ اس کا شوہر 25 سال تک اپنی عمر عزیز کی مبارک گھڑیاں نہایت صبر و تحمل سے گزار دیا۔ اس پر حمید عادل نے پوچھا کہ ڈاکٹر صاحب اس خوشبخت مرد کو کیا کہتے ہیں؟ تو ہم نے کہا کہ وقلا اس خوشبخت کو واحد العین کہتے ہیں۔ کہنے لگے آپ اپنی شادی کی 25ویں سالگرہ کب منا رہے ہیں؟ ہم نے کہا جناب توبہ کیجئے، ہم شادی کے قائل ہیں، شادی کی سالگرہ کا نہیں۔ یہ جشن سیمی انہی صابر و شاکر شخصیتوں کو مبارک جو سر پر یک زوجیت کا سہرا باندھے ایک ہی پلوں سے بندھے رہتے ہیں۔ پھر ہم نے حمید عادل کی ہمت بڑھائی کہ خدا نے ہر مرد کو ایک سر اور 4 سہرے عطا فرمائے۔ اقدس ثانی کے خواہش مندوں کو مرزا عجیب الہیت بیگ اپنی مشہور و مایہ ناز کتاب مشورہائے لاسانی از برائے نوشہان اقدس ثانی اقدس ثانی کے خواہش مندوں کو مرزا عجیب الہیت بیگ اپنی مشہور و مایہ ناز کتاب مشورہائے لاسانی از برائے نوشہان اقدس ثانی میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اقدس ثانی کا متمنی دامن تمنا کو ہرگز نہ چھوڑے اور اس مقولے کو یاد رکھے کہ جو دروازے پیٹے جاتے ہیں وہ کھولے جاتے ہیں۔ اقدس ثانی کا متمنی ہرگز اپنی عمر کو نہ دیکھے، عمر خواتین کی دیکھی جاتی ہیں۔ شادی کے سلسلے میں تصویر پر اکتفا نہ کرے کیونکہ بعض تصویریں دھوکہ دے جاتی ہیں۔ امیدوار کو چاہیے کہ اپنی ہونے والی منقوہ کو میک اپ کے بغیر دیکھے۔ جو صورتیں میک اپ میں دیکھی جاتی ہیں بعد میں نہیں پہچانی جاتی۔ یاد رکھیں نئے فنکار اور نئے عکاس باسی پھولوں کو غنچہائے ناشگف دکھانے میں بڑی مہارت رکھتے ہیں۔ سیتاپھل کے چھلکے کبھی بھی کیری کا پوست نہیں بن سکتے۔ بعد میں پچھتانے سے بہتر ہے کہ پہلے ٹھوک بجا کر دیکھ لیا جائے۔ مرزا نے یہاں ٹھوک بجانے کو حقیقی معنوں میں نہیں بلکہ معنوی معنوں میں لیا ہے۔ ہم جس سماج میں رہتے ہیں وہاں صورتیں دھوکہ دے جاتی ہیں تو تصویریں کس شمار میں ہیں۔ اپنی آمدنی کی ہرگز فکر نہ کریں، ہر عورت اپنا رزق اور اپنی بھوک دونوں اپنے ساتھ لاتی ہے۔ اس بات پر ایمان لے آئیں کہ دانے دانے پر اللہ میاں نے کھانے والے کا نام میں ولدیت کے لکھ چھوڑا ہے۔ زمانے کے تان و طنز کی پرواہ نہ کریں، طنز و تان سے جب اولیاء نہیں بچ سکے تو اقدس ثانی کا متمنی کس شمار میں ہے۔ ڈر اور خوف کو قریب آنے نہ دیں اور رام گڑھ کے عزت مآب ڈاکو ڈر اور خوف کو قریب آنے نہ دیں اور رام گڑھ کے عزت مآب ڈاکو المعروف گبر سنگھ کو یاد رکھیں جنہوں نے ارشاد فرمایا تھا کہ جو ڈر گیا سو وہ مر گیا۔ روز اخبار کو چاٹنے میں اپنا قیمتی وقت برباد کریں، اس طرح آپ کی زندگی آباد ہو سکتی ہے۔ ان اشتہاروں کو بار بار خشوع و خضوع سے پڑھیں جو 2 صفحات پر ضرورت رشتہ کے عنوان سے شائع ہوتے ہیں۔ اگر آپ بوڑھے ہیں تو بہت اچھا ہے، ورنہ بوڑھے کی آواز میں اپنے باپ بن کر اپنے رشتے کی بات کریں۔ اگر آپ بوڑھے ہیں تو بہت اچھا ہے، ورنہ بوڑھے کی آواز میں اپنے باپ بن کر اپنے رشتے کی بات کریں۔ اس معاملے میں کوئی آپ کی مدد نہیں کرے گا، سب کو اپنی جان پیاری ہوتی ہے۔
بات بننے پر سیرا باندھنے کی ہمت رکھیں اور بات بگڑنے پر فرار کا حوصلہ رکھیں۔ یاد رکھیں بعض وقت سیرا باندھ کر بھی فرار ہونے کی نوبت آ جایا کرتی ہے۔ ہر وقت چوکنے رہیے، پتہ نہیں کس وقت آپ کے سابقہ سسر یا سالے کا دماغ خراب ہو جائے اور وہ آپ کو شہید کرنے کے در پہ ہو۔ ڈریے مت، اقدس ثانی کے راستے میں مرنے والا بھی شہید ہوتا ہے، اسے جمال شہید کہتے ہیں۔ اقدس ثانی کے بعد آپ ایسے محلے میں گھر لیں جہاں کوئی آپ کو جاننے والا نہ ہو، ورنہ جاننے والے نہ جاننے والوں کا آپ کا پتہ بتا دیں گے۔ ممکن ہے اس کے بعد آپ کا پتہ ہی نہ چل سکے۔ اس بات کا بھی خاص خیال رکھیں کہ آپ کی وائف کو بھی کوئی جاننے والا نہ ہو، ورنہ آپ کی لائف کے لالے پڑ سکتے ہیں۔ بوڑھوں کی جوان بیویاں جوانوں کے حوصلے بڑھا دیا کرتی ہیں۔ اپنے غیاب میں اپنی نوبیاہتا پر نظر رکھیں کہ کہیں کوئی بدبخت بری نظر تو نہیں رکھ رہا ہے۔ اگر کوئی تشویش پیدا ہو تو محلہ چھوڑ دیں۔ اس معاملے میں تساہل بڑھتا جائے تو بعض وقت دنیا چھوڑنے کی نوبت آ جاتی ہے۔ اسپارٹا اور ٹرائی کی سلطنتوں کو یاد رکھیں جو ایک عورت کے طفیل ہی بربادی کی بھینٹ چڑھ گئی تھی۔ اندیشہ ہائے دور و دراز کو قریب پھٹکنے نہ دیں۔ اس بات پر یہ خیال رکھیں کہ عصمت زن اور تربیت فرزند در دست خدا سے۔ اپنی کتاب میں مرزا آگے رقم تراز ہیں کہ اگر ساری دنیا میں 4 شادیوں کا رواج عام ہو جائے تو سیاہ گاہیں مکفل ہو جائیں۔ اپنی کتاب میں مرزا آگے رقم تراز ہیں کہ اگر ساری دنیا میں 4 شادیوں کا رواج عام ہو جائے تو سیاہ گاہیں مکفل ہو جائیں، حسن گاہیں ویران ہو جائیں اور شباب گاہیں عتاب گاہیں بن جائیں۔ مرزا کو اس پر تعجب ہے کہ لوگ شہد کھانا پسند نہیں کرتے اور زہر کھانے پر آمد آئیں، جبکہ شہد میں زندگی اور زہر میں موت پوشیدہ ہے۔ دنیا میں قابیل مختار ہے اور حابیل مجبور، اور اقلیمہ سوچ رہی ہے کہ اس کا انجام کیا ہوگا۔ آسمانی احکام جیون ساتھی بنانے کا حکم دیتے ہیں، محض ساتھی بنانے کا نہیں، کیونکہ جیون ساتھی بنانے میں جیون بھر کا سکھ اور محض ساتھی بنانے میں جیون بھر کا دکھ ہوتا ہے۔ ایک عالم ولائے شب کا متمنی ہے اور ہم مسلمان رضائے رب کے جویا۔ اس کے بعد مرزا نے اقدس ثانی میں ناکام امیدواروں کو مبارکباد دی تھی اور فرمایا تھا کہ ہر ناکامی کے پیچھے ضرور ایک زبردست کامیابی چھپی ہوتی ہے۔ اگر آپ نامراد رہے تو کیا ہوا، مطمئن رہیں، مرنے کے ساتھ ہی آپ کو جنت اور جنت کی بے شمار حوریں نصیب ہوں۔